السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان بلال گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں گجر وائس پاکستان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی علمی، دینی اور ادبی سماجی شخصیت موجود ہے جنہوں نے گوجری زبان میں دینی تعلیم اور گجر قوم کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. بزم گوجری پاکستان کے صدر چیئرمین بابا جی ویلفیئر حضرت مولانا محمد منظور صاحب، جو گوجری زبان کی ترویج کے لیے سرگرم ہیں، مختلف ادبی و ثقافتی پروگرامز سے وابستہ ہیں، دینی ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور سماجی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلے مولانا صاحب اپنے بارے میں مختصر تعارف کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور گجر وائس پاکستان کا شکریہ کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے تشریف لائے. محمد منظور میرا نام ہے اور گجر قوم سے میرا تعلق ہے اور ضلع مانسہرہ تحصیل بالاکوٹ میرا علاقہ ہے. تو میرا الحمدللہ مسجد کے ساتھ اور یہ میرا النور اسلامک اسکول ادارہ ہے. اس کے علاوہ بزم گوجری کے پلیٹ فارم صدر بزم گوجری، جس سے ہم الحمدللہ سیرت کے پروگرام گوجری میں ہر سال ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے. بالکل. اور ایک جی بابا ویلفیئر کے نام سے، جیسے آپ نے کہا، وہ ایک معذور افراد کے لیے، مستحق افراد کے لیے ایک سلسلہ ہمارا الحمدللہ وہ چل رہا ہے. بہت شکریہ. گجر قوم کی تاریخ اور شناخت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ گجر قوم ایک تاریخی قوم ہے اور گجر قوم الحمدللہ اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے. اور گجر قوم نے ہر دور کے اندر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ہمارے اس ملک کے لیے الحمدللہ بے شمار قربانیاں دی ہیں. اور اس قوم کی قربانیاں اس ملک کے لیے جو ہے وہ نمایاں ہیں. علماء کرام کو لے لیں، دینی شخصیات کو لے لیں، عام اہم شخصیات کو لے لیں، تو گجر قوم کی اہم شخصیات نے اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے بڑا کردار ادا کیے. مولانا صاحب، گجر قوم کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے؟ ویسے تو بہت سارے چیلنج ہیں گجر قوم کو، اور خاص کر ایک چیز میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قومیں پہچان کے لیے. ساری قومیں، ساری زبانیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اور اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تعارف کے لیے ہیں، مطلب کوئی فخر کے لیے نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ گجر قوم کو لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں یا لوگ جو سوچتے ہیں، اس کو دیکھ کر ان کی سوچ پر بڑا دکھ ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. گجری زبان کو محفوظ اور فروغ دینے کے لیے کیا عملی اقدام ضروری ہے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی زبان اس وقت تک محفوظ رہتی ہے جب تک اس زبان کو پڑھا جائے، اس کو لکھا جائے، اس کو بولا جائے. تو گوجری زبان بھی ایک زبان ہے اور اس کے بولنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. تو اس زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اس زبان کو زیادہ سے زیادہ بولیں اور اس کو پڑھا جائے اور اس کو لکھا جائے اور اس کے فروغ کے لیے جو ہے کوشش کی جائے. بہت شکریہ. نوجوان نسل اپنی مادری زبان سے دور کیوں ہو رہی ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ جی دیکھیں، مطلب ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک خود وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. تو نوجوان نسل بھی تعلیم کی میدان میں آگے جائے، ہر میدان میں آگے جائے، لیکن جو انسان کی اصل پہچان ہے، میری پہچان میری قوم ہے، میری پہچان میری زبان ہے. تو یہ اپنی پہچان کو ہمیں، چاہے نوجوان نسل ہے یا آج کا ہمارا نوجوان ہے، وہ جہاں بھی جائے اسے اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی زبان کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اسے بولنا چاہیے. تو انشاءاللہ دور نہیں ہے. انشاءاللہ. آپ دینی تعلیم اور جدید تعلیم کے امتزاج کو کس قدر ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ علماء کرام تو پہلے سے بھی اس کے قائل ہیں. یعنی کوئی بھی علمی شخصیت ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی بڑا مبلغ ہو، وہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم، ہم کہتے ہیں دونوں ضروری ہے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے ہمارے لیے دینی تعلیم ضروری ہے اور دنیاوی سلسلوں کو چلانے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کی جائے اور دنیاوی تعلیم بھی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کریں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. گجر قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟
جی گجر قوم، ہر قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور اتحاد اور اتفاق کے جو مختلف قوموں کے پلیٹ فارم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم قبیلوں میں بٹنے کے بجائے، ہم مختلف کاسٹ میں بٹنے کے بجائے فلان خیل اس کے بجائے ہم ایک ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر ایک پلیٹ فارم سے کام کریں گے تو ہم انشاءاللہ بہت کام کر سکیں گے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں سے گوجری زبان کے حوالے سے آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ جی ہم تو حکومت سے یہی مطالبات کریں گے کہ جیسے دیگر زبانوں کو فروغ کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہوتی ہیں، ادارے ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، نصاب میں شامل ہونے کے لیے جیسے ہمارے ساتھی بہت سارے کوشش کر رہے ہیں، کہ PK میں ہوا بھی ہے، تو اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اس زبان کو بولنے والی قوم بھی ملک کے مختلف علاقوں میں ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، تو اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔ بیرون ملک میں رہنے والے گجر برادری کے افراد قوم اور زبان کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے بزم گوجری کا، اس پلیٹ فارم سے جیسے ہم ہر سال سیرت کے پروگرام کرتے ہیں، تو سیرت کے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو ہماری زبان کی فروغ ہو، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری قوم کو ہماری زبان میں ملے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جیسے انسان کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو ماں بولی زبان سے بھی محبت ہوتی ہے، تو اس پلیٹ فارم سے دینی پروگرام، سیرت کے پروگرام کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے جو دیار غیر میں جو بیرون ملک رہتے ہیں، جو لوگ دائیں بائیں ماحول نہیں ہوتا، وہ اس کے فروغ میں مطلب ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے حصے دار بنیں، اور وہ بھی دیکھیں آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی کردار ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو ہے، دینی ویڈیو آئی ہے، تو اس میں آدمی یہی کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کو آگے شیئر کرے، تو بیرون ملک ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں وہ یقیناً اس میں ہمارے ساتھ ہمیشہ حصے دار رہتے بھی ہیں، اور بڑھ چڑھ کر اس کے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں آگے۔ آخر میں گجر قوم بالخصوص نوجوان کے لیے آپ کا خصوصی پیغام؟ جی ویسے تو پیغام میں نے پہلے بھی دے دیا کہ قوم بحیثیت قوم اور بحیثیت ہمارا نوجوان، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ وہ آدمی یتیم نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، جو علم اور ادب سے خالی ہے تو وہ یتیم ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم میں مضبوط کریں، ہنر میں مضبوط کریں، اور پھر تجارت میں آئیں۔ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑے جو ہے وہ فائدے بھی رکھے ہیں، اور ایک تو آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے کھولے گا۔ ہمارا نوجوان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے، تعلیم کے میدان میں اس کو آگے آنا چاہیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس کو حاصل کرنی چاہیے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں بھی عطا کرے گا، شہرت بھی عطا کرے گا، اور ہر آدمی کی پہچان اور اس کا تعارف جو ہے وہ سب سے بڑا اس کے علم اور تعلیم سے ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور علمی و فکری گفتگو سے ہمیں مستفید کیا، اس پر ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گجر قوم اور گجری زبان اور ہماری تہذیب و ثقافت کے حوالے سے مزید ایسے معلوماتی انٹرویوز آپ تک پہنچے تو گجر وائس پاکستان کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے اپنی کمنٹس میں دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔